بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں حضرت خالد بن ولید کی داستان جاری ہے، جس کی 194 نمبر قسط ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، میدان جنگ یرموک اور مسلمان مجاہدین نے لبیک کہا اور حلف اٹھایا کہ ایک قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے، لڑتے ہوئے جانیں دے دیں گے۔ باقی جو تھے وہ لڑنے سے منہ نہیں موڑ رہے تھے، لیکن وہ ایسی قسم نہیں کھانا چاہتے تھے جسے وہ پورا نہ کر سکے۔ ان 400 مجاہدین نے جنہوں نے حلف اٹھایا تھا، اپنے سالار اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں ان رومیوں پر حملہ بول دیا جو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کو پیچھے دھکیل رہے تھے۔ یہ حملہ اتنا شدت تھا جیسے شیر شکار پر چپٹ رہے ہوں۔ اس کا نتیجہ یہ رہا کہ رومیوں کا جانی نقصان بے شمار ہوا۔ اکرمہ کے دستوں میں سے کوئی ایک آدمی بھی پسپا نہ ہوا، لیکن 400 جان بازوں میں سے ایک بھی صحیح سلامت نہ رہا۔ زیادہ تر شہید ہو گئے اور باقی شدید زخمی اور بعد میں زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہوتے رہے۔ کئی ایک جسمانی طور پر معذور ہو گئے تھے۔ انتہائی شدت زخمی ہونے والوں میں اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے، اور ان کے نوجوان بیٹے عمرو بھی یعنی ابو جہل کا بیٹا اور پوتا۔ سبحان اللہ، اللہ جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ کر دے۔ انہیں بے ہوشی کی حالت میں پیچھے لایا گیا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کے دستے پیچھے ہٹتے گئے۔ رومی انہیں دھکیلتے چلے آ رہے تھے۔ بڑا ہی خون ریز معرکہ تھا۔ جب یہ دستے مسلمانوں کی خیمہ گاہ تک پہنچے تھے تو مسلمان عورتوں نے ڈنڈے پھینک کر تلواریں اور برچھیاں اٹھا لی اور چادریں پگڑی کی طرح اپنے سروں سے لپیٹ کر رومیوں پر ٹوٹ پڑی۔ ان میں زرار کی بہن خولا بھی تھی جو عورتوں کو للکار رہی تھی۔ مورخ یہاں پہ لکھتے ہیں کہ عورتیں اپنے دستوں میں سے گزرتی آگے نکل گئیں اور بڑی مہارت، دلیری اور قہر سے رومیوں پر چپٹنے لگی۔ وہ تازہ دم تھی، انہوں نے رومیوں کے منہ توڑ دیے اور ان کی ضربیں کاری تھی۔ رومی زخمی ہو کر گرنے لگے۔ عورتوں کے یوں آگے آ جانے اور رومیوں پر جھپٹ پڑنے کا جو اثر مجاہدین پر ہوا وہ غضبناک تھا۔ اپنی عورتوں کو لڑتے دیکھ کر مجاہدین آگ بگولا ہو گئے۔ انسان میں جو مخفی قوتیں ہوتی ہیں وہ بیدار ہو گئی، اور وہی مجاہدین جو پسپا ہو رہے تھے رومیوں کے لیے قہر بن گئے۔ انہوں نے ترتیب توڑ دی اور اپنے سالاروں کے احکام سے آزاد ہو کر ذاتی لڑائی شروع کر دی۔ ان کی ضربوں کے آگے رومی بکھلا گئے اور پیچھے ہٹنے لگے۔ وہ اپنے زخمیوں کو رونتے جا رہے تھے۔ سالار بھی سپاہی بن گئے اور عورتیں بدستور لڑتی رہی۔ دن کا پچھلا پہر تھا۔ معرکہ انتہائی خون ریز اور تیز ہو گیا۔ رومیوں کے پاؤں اکھڑ گئے تھے۔ گمسان کے اس معرکے میں زرار کی بہن خولا، جو اس وقت تک کئی ایک رومیوں کو زخمی اور ہلاک کر چکی تھی، ایک اور رومی کے سامنے ہوئی۔ پہلا وار حضرت خولا نے کیا جو رومی نے روک لیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایسا زوردار وار کیا کہ اس کی تلوار نے خولا کے سر کا کپڑا بھی کاٹ دیا اور اس پر شدت زخم آئے۔ حضرت خولا بے ہوش ہو کر گر پڑی، پھر انہیں اٹھتے نہ دیکھا گیا۔ اس کے فوراً بعد سورج غروب ہو گیا اور دونوں طرف کے دستے اپنے اپنے مقام پر پیچھے چلے گئے اور زخمیوں اور لاشوں کو اٹھانے کا کام شروع ہو گیا۔ رومیوں کی لاشوں اور بے ہوش زخمیوں کا کوئی شمار نہ تھا۔ نقصان مسلمانوں کا بھی کم نہ تھا، لیکن رومیوں کی نسبت بہت کم تھا۔ حضرت خولا کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ انہیں خیمہ گاہ میں ڈھونڈا گیا، نہ ملی تو لاشوں اور زخمیوں میں ڈھونڈنے لگے اور بے ہوش پڑی ہوئی مل گئی۔ سر میں تلوار کا لمبا زخم تھا، بال خون سے جڑ گئے تھے۔ اس کے بھائی کو اطلاع دو، کسی نے کہا۔ ابن الزبار سے کہو کہ تیری بہن شہید ہو رہی ہے۔ زرار بن ازبار بہت دور تھے، بڑی مشکل سے ملے۔ بہن کی اطلاع پر سر پر گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے۔ اب جب اپنی بہن کے پاس پہنچے تو بہن ہوش میں آ گئی۔ ان کی نظر اپنے بھائی پر پڑی تو ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ خدا کی قسم تو زندہ ہے، زرار نے جذبات سے مغلوب آواز میں کہا۔ تو زندہ رہے گی۔ زرار نے خولا کو اٹھا کر گلے لگا لیا۔ خولا کے سر پر تہ در تہ کپڑا تھا جس نے تلوار کی ضرب کو کمزور کر دیا تھا۔ سر پر صرف اوڑھنی ہوتی تو کھوپڑی کٹ جاتی، پھر زندہ رہنا ممکن نہ ہوتا۔ جنگ کا بڑا ہولناک دن گزر گیا۔ رومیوں کے اپنے اس عزم میں
بہت بری طرح ناکامی ہوئی کہ آج کے دن جنگ کا فیصلہ کر دیں گے. ان کی نفری تو بہت زیادہ ہی تھی، لیکن اس روز ان کی جو نفری ماری گئی تھی، اس سے ان کا یہ فخر ٹوٹ گیا. وہ مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے کچل ڈالیں گے. مسلمانوں نے جس طرح اپنے سلاروں سے آزاد ہو کر ان پر حملے بولے تھے، اس سے وہ محتاط ہو گئے. رومیوں کے لشکر میں سب سے زیادہ جو مارے گئے یا شہید زخمی ہوئے وہ عیسائی اور آرمینی اور دوسرے قبائل کے آدمی تھے جو رومیوں کے اتحادی بن کر آئے تھے. رومی سلار اعلیٰ مہان نے انہی کو آگے کر دیا اور بار بار انہی سے حملے کروا رہا تھا. ان لوگوں کا جذبہ اپنی اتنی زیادہ لاشیں اور زخمی دیکھ کر مجروح ہو گیا تھا. اس روز ایک اور واقعہ ہو گیا. حضرت خالد بن ولید پریشانی کے عالم میں کچھ ڈھونڈتے پھر رہے تھے. جنگ کے متعلق تو ان کے چہرے پر اضطراب اور ہنجار رہتا تھا، لیکن ایسی پریشانی ان کے چہرے پر شاید ہی کبھی دیکھنے میں آئی ہو. ان سے پریشانی کا بحث پوچھا گیا. میری ٹوپی، حضرت خالد بن ولید نے کہا، سرخ ٹوپی میری کہیں گر پڑی ہے. تلاش بسار کے بعد ان کی سرخ ٹوپی مل گئی. مورخ لکھتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید کے چہرے پر رونق اور ہونٹوں پر تبسم آ گیا. ابن الولید، کسی سلار نے پوچھا، کیا تجھے اس کا غم نہیں جو ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے؟ تو ایک ٹوپی کے لیے اتنا پریشان ہو گیا تھا. اس ٹوپی کی قدر و قیمت صرف میں جانتا ہوں. حضرت خالد بن ولید نے کہا، حجۃ الوداع کے لیے حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے بال منڈوائے تو میں نے کچھ بال اٹھا لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان بالوں کا کیا کرو گے؟ میں نے کہا کہ اپنے پاس رکھوں گا. کفار کے خلاف لڑتے وقت یہ بال میرا حوصلہ مضبوط رکھیں گے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، یہ بال تیرے پاس رہیں گے اور میری دعائیں بھی تیرے ساتھ رہیں گی. اللہ تجھے ہر میدان میں فتح عطا کرے گا. میں نے یہ بال اپنی اس ٹوپی میں سی لیے تھے. میں اس ٹوپی سے جدا نہیں ہو سکتا. اس کی برکت سے میری طاقت اور ہمت قائم ہے. حضرت خالد بن ولید کو ٹوپی مل جانے کی تو بہت خوشی ہوئی تھی، لیکن وہ رات ان کے لیے شب غم تھی. وہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے. ان کے ایک زانو پر سلار اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ کا سر تھا اور دوسرے زانو پر اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ کے نوجوان بیٹے عمرو کا سر رکھا ہوا تھا. واللہ آنکھوں میں آنسو کی قطاریں ہیں. یہ قصد تیار کرتے ہوئے ان صحابہ کرام کے بارے میں نسل مجوس، ایرانی گماشے، اولاد متا، ابن سبا کی ناجائز نسل رافضی کہتے ہیں کہ وہ سب منافق تھے اور مرتد ہو گئے تھے. وہ ان رافضیوں کے کفر کا پردہ چاک کرے تو فوراً اسے فرقہ پرست، وہابی اور تکفیری کا لقب دے دیا جاتا ہے. سلام صحابہ کرام، ہمارا سب کچھ آپ کے ناموس پر قربان. باپ بیٹا اس روز کی لڑائی میں اتنے زیادہ زخمی ہو گئے تھے کہ ہوش میں نہیں آ رہے تھے. جسموں سے خون نکل گیا تھا. زخم ایسے تھے کہ ان کی مرہم پٹی نہیں ہو سکتی تھی. اس روز باپ بیٹا قسم کھا کر لڑے تھے کہ مر جائیں گے مگر پیچھے نہیں ہٹیں گے. اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خالد بن ولید کے بھتیجے بھی تھے اور دوست بھی. ان کا بڑا پرانا ساتھ. دونوں مانے ہوئے شہسوار اور شمشیر جانتے. حضرت خالد بن ولید کو اپنے اتنے عزیز ساتھی کے بچھڑ جانے کا بہت دکھ تھا. اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ کا نوجوان بیٹا بھی دنیا سے رخصت ہو رہا تھا. حضرت خالد بن ولید نے پانی اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا. وہ پانی میں اپنا ہاتھ ڈبوتے اور انگلیاں جوڑ کر کبھی اکرمہ کے نیم ہونٹوں پر رکھتے تو کبھی ان کے بیٹے عمرو کے ہونٹوں پر. مگر قطرہ قطرہ پانی جو باپ بیٹے کے منہ میں جا رہا تھا وہ اب بے حیات نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے اس عظیم باپ بیٹے کو فرائض سے سرپردوش کر دیا تھا. اس طرح اکرمہ نے اور اس کے فوراً بعد اس کے بیٹے نے حضرت خالد بن ولید کی گود میں سار رکھے جان آفرین کے سپرد کر دی تھی. حضرت خالد بن ولید کے آنسو نکل آئے. کیا ابن حتمہ اب بھی کہتا ہے کہ بنی مظلوم نے جانیں قربان نہیں کی؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، حنتمہ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے والدہ کا نام تھا. حضرت خالد بن ولید اور اکرمہ بن مظلوم میں سے تھے. حضرت خالد بن ولید کو غالباً وہم تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بنی مظلوم کی اسلام کے لیے جانی قربانیاں تھوڑی ہیں. اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے بیٹے کی شہادت معمولی قربانی نہیں تھی. وہ رات آہستہ سے گزر رہی تھی. جیسے جیسے لمحے ڈر ڈر کے کانپ کر گزر رہے ہو، زخمیوں کی کرانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی. کئی شہیدوں کی بیویاں وہیں تھی لیکن کسی عورت کے رونے کی آواز نہیں آئی تھی. یہی فرق ہے اسلام اور کفر کے درمیان. فضا خون کی بو سے بوجھل تھی.
दिन को उड़ी हुई गर्द जमीन पर वापस आ रही थी। शहीदों का जनाजा पढ़कर इन्हें दफन किया जा रहा था। अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु ये इंतजाम कर रखा था कि रात को किसी एक सलार को मुकर्रर करते थे कि वो तमाम खैमागाह के इर्द गिर्द घूम फिर कर पहरेदारों को देखे, फिर मुजाहिदीन को जाकर देखे जिन्हें दुश्मन की खैमागाह पर नजर रखने के लिए आगे भेजा जाता था। इस रात अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला ने इस ख्याल से किसी सलार को इस काम के लिए ना कहा कि सब दिन भर के थके हुए थे, वो खुद इस काम के लिए चल पड़े। लेकिन वो जिधर भी गए इन्हें कोई ना कोई सलार गश्त पर नजर आया। सुभान अल्लाह। सलार जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु जो अपनी बीवी को साथ लेकर गश्त पर निकले हुए थे, दोनों घोड़ों पर सवार थे। इनकी बीवी भी दिन को लड़ी थी। ये रात भी गुजर गई। जंग यरमौक की 5वीं सुबह तुलू हुई। हज़रत खालिद बिन वलीद ने फजर की नमाज से फारग होते ही सलारों को बुला लिया था। मेरे रफीक को, हज़रत खालिद बिन वलीद ने कहा, आज का दिन कल से ज्यादा खतरनाक होगा। अपनी तादाद देख लो, हम थोड़े रह गए और जो रह गए इनकी हालत भी तुम्हारे सामने। आज जख्मी भी लड़ेंगे, दुश्मन का भी बहुत नुकसान हो चुका है, लेकिन इसकी तादाद इतनी ज्यादा है कि वो इतने ज्यादा नुकसान को बर्दाश्त कर सकता है। तुमने दुश्मन के लड़ने का अंदाज देख लिया, सिर्फ ये ख्याल रखो कि मरकजियत कायम रहे। अब हम जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद ने सलारों को कुछ हिदायत दी और रुखसत कर दिया। मुआरन बाद अचानक इसके बाद मुसलमान दस्ते अपनी पोजीशन पर चले गए। इनकी कैफियत ये थी कि हर दस्ते में जिस्मानी लिहाज से जितने बिल्कुल ठीक अफराद थे, इतने ही जख्मी भी थे। जख्मियों में ज्यादातर ऐसे थे जो किसी हद तक लड़ने के काबिल थे, लेकिन ऐसे भी थे जो लड़ने के काबिल नहीं थे, मगर वो अपने साथियों का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे। औरतें आज भी लड़ने के लिए तैयार थी। मुसलमानों का ये दगरगों कैफियत दुश्मनों से छपी हुई नहीं थी। इसने इससे पूरा फायदा उठाना चाहा था। मुसलमान सलार रूमियों के मुहाज की तरफ देख रहे थे। इन्हें तवक्को थी कि आज रूमी ज्यादा नफरी किए दस्तों से हमला शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, इसके साथ ही इजाजत चाहते हैं। कल तक के लिए अल्लाह।